اتنا پیارا ہے، اتنا حیا والی ہے کہ قرآن نے اس کو ذکر کر دیا ہے فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ۔ قرآن کہتا ہے فَجَاءَتْهُ مُوسَى، قرآن کہتا ہے کہ جب وہ لڑکی آئی، آنے کے بعد اس لڑکی کی چال بتا رہی ہے کہ حیادار وہ لڑکی ہے، تمشی علی استحیاء، وہ حیادار بن کر کی آئی، چلنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ لڑکی حیادار ہے، شرم و حیا والی ہے، وہ اسلام کے پر چلنے والی لڑکی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما، آمین۔ قابل احترام اس عظیم الشان اجلاس عام کی صدارت کر رہے فضیلت الشیخ شیخ الحدیث عبد الرحمن فیضی حفظہ اللہ وتولی، ناظم جلسہ محترم فضیلت الشیخ طارق صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما موقر علماء کرام، قابل احترام جامعہ فیضیہ حقانیہ کے منتظمین حضرات، اور اس کے قرب و جوار سیاحب معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اور عزیز طلبہ اور طالبات، آپ کی اس جامعہ فیضیہ حقانیہ کے اندر پہلی بار خطاب کرنے کا موقع ملا ہے۔ اس سے پہلے شاید کہ آپ کو معلوم ہو کہ میں نے ایک ٹائم دیا تھا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے
آ نہ سکا اور آپ کے اس پروگرام کے اندر شرکت نہ ہو سکی۔ بہرکیف مجھ سے پہلے آپ نے بہت ہی قیمتی باتیں شیخ عبدالرحمن فیضی حفظہ اللہ سے آپ نے سنی، ان سے پہلے آپ ڈاکٹر صاحب سے بہت قیمتی باتیں سن رہے تھے، ان سے پہلے بھی آپ نے شیخ ثناء اللہ فیضی صاحب سے بھی آپ نے خطاب سنا، اور اب مجھے آپ آخر میں کچھ باتیں سننے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی سب کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما، آمین۔ یہ بات ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا دنیا کے اندر، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے طور طریقے بتانے کے لیے رشیوں کو، منیوں کو، پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کے اندر مبعوث فرمایا، بھیجا، یہ معلوم ہے۔ اور اللہ نے یہ بتا دیا کہ دنیا کے اندر جو میرے قانون کے مطابق زندگی گزارے گا ہم اسے دنیا کے اندر بھی عزت دیں گے، اور مرنے کے بعد بھی ہم اسے جنت عطا کریں گے۔ دنیا کے اندر ہم اور آپ ہیں، اور ہم اور آپ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کا ذکر اور خاص بندوں کا اور اسپیشل بندوں کا جو ذکر کیا ہے وہ چند آیتوں کے اندر موجود ہے۔ میں انہی چند آیتوں کے تعلق سے آج ہماری گفتگو ہوگی، اور ہم اپنے آپ کے اندر چیک کریں گے کہ کیا ہم ان آیتوں کے اندر شامل ہیں کہ نہیں، ہمارا نام اس لسٹ کے اندر آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ کے بندے تو سب ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی ہیں سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن خاص بندہ کون ہے، اسپیشل بندہ کون ہے، اللہ کا نیکوکار بندہ کون ہے، اللہ کا فرما بردار بندہ کون ہے؟ قرآن کریم کی آیت کریمہ کو ذرا پڑھیے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے اسپیشل بندے، خاص بندے وہ ہیں، رب العالمین کے اسپیشل بندے، خاص بندے وہ ہیں، یمشون علی الارض ہونا، جو زمین کے اوپر چلتے ہیں تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ زمین کے اوپر چلا کرتے ہیں۔ یہاں مرد بھی ذکر اور عورتوں کا بھی ذکر، بندے اور بندیاں جس کو بھی آپ لے لیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے اسپیشل بندوں کی شروعات کی تو بتایا کہ اس کی چال بتا دے گی کہ یہ مسلمان بندہ ہے، یہ مسلمان ہے، چلنے کا انداز بتائے گا، چلنے کا اسٹائل بتائے گا، چلتے وقت آپ دیکھ سکیں گے تو اس کے چلنے کے اندر نرمی ہوگی، اس کے چلنے کے اندر گھمنڈ نہ ہو، اس کے چلنے کے اندر تکبر آپ کو نظر نہیں آئے گا، وہ تکبرانہ انداز میں زمین کے اوپر نہیں چلے گا، وہ گھمنڈ کرتے ہوئے زمین کے اوپر نہیں چلے گا، بلکہ یمشون علی الارض ہونا، زمین کے اوپر چلے گا تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلے گا۔ آج ہمارے یہاں دیکھیے معاملہ بگڑ گیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی دولت دے دی تو اپنے آپ کو امبانی کا بیٹا سمجھنے لگا، اور زمین کے اوپر چلتا ہے تو تکبرانہ انداز میں چلنے لگتا ہے۔ تھوڑی سی دولت ملی، پیسہ ملا، شہرت ملی تو بندہ اب دوسروں کو حقیر جاننے لگا اور دوسروں کے سامنے تکبرانہ انداز میں چلتا ہے، گھمنڈ کرتے ہوئے چلتا ہے۔
میرے بھائیوں اللہ کہہ رہا ہے میرے اسپیشل بندے وہ ہیں جب زمین کے اوپر چلتے ہیں تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ زمین کے اوپر چلا کرتے ہیں. تکبرانہ انداز نہیں ہونا چاہیے، گھمنڈ کرتے ہوئے نہیں چلنا چاہیے. یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قارون کا وہ بھی منظر آپ نے سنا ہوگا. قرآن کریم سورہ قصص کا واقعہ پڑھیے، پورا واقعہ سورہ قصص کے اندر موجود ہے. جب قارون چلا اپنے خزانے کو لے کر کے گھمنڈ کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے اور باقاعدہ لوگوں کے سامنے اتراتے ہوئے چلتا جا رہا تھا، اللہ کو یادہ پسند نہ آئی، تکبرانہ انداز اللہ کو پسند نہ آئی، اور اللہ نے زمین کو حکم دیا کیونکہ زمین کا مالک بھی تو اللہ ہے. زمین کو کہا اے زمین اس تکبر کرنے والے انسان کو زمین کے اوپر دھسا دو، زمین کے اندر کس کو اندر کر دو، اس کو دھسا دو. فخسفنا به وبداره الارض. قرآن کی آیت کریمہ آج بھی شاہد ہے کہ اللہ کے اس حکم سے اس قارون کو، اس تکبر کرنے والے کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا. اور نبی نے فرمایا، نبی اکرم فرماتے ہیں قارون زمین کے اندر دھسا اور الہ یوم القیامہ، وہ قیامت تک وہ دھستا ہی چلا جائے گا. تکبر اللہ کو پسند نہیں، گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں. چال کے اندر نرمی ہونی چاہیے، چال کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، چلنے کا انداز بتا دینا چاہیے. یہ مسلمان لڑکا چل رہا ہے، یہ مسلمان لڑکی چل رہی ہے، یہ مسلمان ذمہ دار چل رہا ہے، یہ مسلمان مرد چل رہا ہے، یہ مسلمان عورت زمین کے اوپر چل رہی ہے. چلنے کا طریقہ آپ کا بتا دینا چاہیے کہ آپ مسلمان گھرانے سے بلیو اور مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی چال بتا دینی چاہیے. لیکن آج مسلمانوں کی چال، مردوں کی چال دیکھیے، زمین کے اوپر چلتا ہے، چلنے کا انداز بتائے گا. کسی لڑکی کو دیکھا تو چھیڑتے ہوئے چلا جاتا ہے، سیٹی مارتے ہوئے چلا جاتا ہے، اس کو طرح طرح کی جملے بولتے ہوئے چلا جاتا ہے. میرے بھائیوں کیا ایک مسلمان کی چال ایسی ہونی چاہیے؟ زمین کے اوپر چلو تو چلنے کا انداز ہونا چاہیے. وہ انداز تمہارے اندر سے ختم ہو چکا ہے، وہ طریقہ تمہارے اندر سے غائب ہو چکا ہے. زمین کے اوپر چلو. لڑکیوں کو چھیڑتے ہوئے چلنے والوں سنو، اسلام نے اس کی قطعاً اجازت نہیں دی ہے. اب زمین پہ چلو تو اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے چلو. ایک لڑکی چل رہی ہے، اپنے پازیب کی آواز سناتے ہوئے جا رہی ہے، ہاں، اور چلنے کا انداز بتا دے رہا ہے کہ یہ لڑکی حیادار ہے کہ نہیں حیادار ہے. اس کے چلنے کا اسٹائل آپ کو بتا دے گا کہ یہ لڑکی کتنا حیا کا پیکر ہے، کتنا حیادار ہے اور کتنی شرم و حیا والی ہے. اس کے چلنے کا اسٹائل ہی آپ کو بتا دے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا. جب فرعون کے کسی آدمی کو حضرت موسیٰ نے قتل کر دیا تھا، فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَذَا عَلَيْهِ، ایک گھوسا مارا اور مر گیا. اب بتائیے کتنے طاقتور ہوں گے. اب اندازہ لگا سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام. مار دیا تو ظاہر سی بات ہے ڈر کے مارے وہاں سے بھاگے، وہاں سے نکلے اور وہاں سے نکل کر کے اپنے اس ملک سے باہر نکل گئے. ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا بہت سے لوگ بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں اور کنویں کے پاس بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور بغل میں دو لڑکیاں بیٹھی کھڑی ہے اور انتظار کر رہی ہے کہ اپنے اپنے بکریوں کو وہ بھی پانی پلائیں. لیکن مارے شرم کے وہ ان مردوں کے سامنے نہیں جا پا رہی ہے. ان مردوں کے سامنے سٹ کر کے، ان کے سامنے جھگڑا کر کے یا ان کو ہٹا کر کے پانی پلانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. غور کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت موسیٰ نے ان کی بکریوں کو لیا اور کنویں کے پاس پہنچ کر کے ان بکریوں کو پانی پلا دیا، اور پانی پلانے کے بعد ان لڑکیوں کے حوالے کر دیا. بکریاں لے کر کے وہ لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھی، یہ دونوں کے دونوں گھر کے اندر گئی اور اپنے ابو سے کہا، آئی میرے ابو جان، آج ہمارے درمیان ایک ایسا لڑکا آیا جو ہماری مدد کی، لیکن انہوں نے کوئی معاوضہ ہم سے نہیں مانگا. حضرت شعیب علیہ السلام کہتے جاؤ بیٹا اس کو بلا کر کے لاؤ.
لڑکی گئی بلانے کے لیے، انداز دیکھیے، بلانے کے لیے گئی، موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے پہنچتی ہے اور بلاتی کہ چلو میرے ابو آپ کو میرے گھر بلائیں، لیکن چلنے کا انداز چلنے کا انداز اتنا پیارا ہے، اتنا حیا والی ہے کہ قرآن نے اس کو ذکر کر دیا ہے فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ۔ قرآن کہتا ہے فَجَاءَتْهُ مُوسَىٰ، قرآن کہتا ہے کہ جب وہ لڑکی آئی، آنے کے بعد اس لڑکی کی چال بتا رہی ہے کہ حیادار وہ لڑکی ہے، تمشی علی استحیاء، وہ حیادار بن کر کی آئی، چلنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ لڑکی حیادار ہے، شرم و حیا والی ہے، وہ اسلام کے پر چلنے والی لڑکی ہے، چلنے کا انداز بتا رہا تھا۔ قرآن نے اس کی خوبصورتی کا ذکر نہیں کیا، لیکن وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، اس کی چلنے کے انداز کو بتایا کہ وہ لڑکی حیادار تھی، اور چلنے کا انداز بتا رہا تھا کہ یہ لڑکی بڑی ہی زیادہ شرم و حیا والی۔ آج دیکھیے چلنے کا انداز لڑکیوں کا، آپ جا رہے ہیں راستے میں بھیڑ بھڑاکے میں، آپ بچ کے نکلیے گا، بہت سی لڑکیاں دھکا مارتے ہوئے نکلتی ہے، یہ بھی حال ہے سماج کے اندر۔ غور کیجئے، آج جب تک یہ معاملہ نہ ہو، جب تک اپنے کپڑے، اپنے ڈریس، اپنی چیزیں نہ دکھا لیں، تب تک ان کو چین نہ ملے۔ میں سب کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، لیکن اکثر مسلمان گھرانوں کے اندر یہ چیز آ چکی ہے کہ لڑکیوں کے اندر شرم و حیا دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مسلمان گھرانوں کے اندر سے یہ چیزیں ختم ہو رہی ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا الحیاء والایمان قرین جمیعا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، کہ اس ایمان اور حیا دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اگر حیا ختم تو ایمان ختم، ایمان ختم تو حیا ختم۔ آج ہمارے سماج کے اندر حیا ختم ہے، اس وجہ سے بے حیائی پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ چلنے کا انداز گھمنڈ طریقے سے نہیں چلنا چاہیے، اللہ تعالیٰ چال بھی دیکھتا ہے کہ بندہ چل کیسا رہا ہے، چلنے کے طریقے کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور باقاعدہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، آئی میری بندو زمین کے اوپر تم تکبر انداز میں نہ چلو، زمین کے اوپر چلو تو زمین کے اوپر گھمنڈ کرتے ہوئے نہیں چلو۔ تم کیوں گھمنڈ کر رہے ہو، تکبر کیوں ہے، اور تمہیں کس چیز کا تکبر ہے، تمہیں کس چیز کا گھمنڈ ہے؟ تمہیں تو اتنا ہی بھی معلوم نہیں ہے کہ تم چل رہے ہو، پتہ نہیں اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہو کہ نہیں پہنچ سکتے، تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں، تم تکبر کیوں کرتے ہو؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، فرمایا اے میرے بندے زمین کے اوپر تکبر طریقے سے، گھمنڈ طریقے سے نہ چلا کرو، کیونکہ چلنے کی وجہ سے تم زمین کو پھاڑ بھی نہیں سکتے ہو، اور پہاڑ تک تم پہنچ بھی نہیں سکتے ہو۔ تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں، تمہارے اندر اتنا چھمتا نہیں، اتنا پاور نہیں کہ زمین کو تم پھاڑ دو، تم پہاڑ کی بلندیوں تک پہنچ جاؤ، تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے نیکوکار بندے زمین کے اوپر جب چلتے ہیں تو چلتے وقت ڈرتے ہیں کہ میری چال کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے بائک والا کیسے چلتا ہے، نوجوان لڑکے کو دیکھتے ہیں چلنے کا طریقہ، بائک والا کس انداز سے چلتا ہے، لگتا ہے کہ مسلمان کا بچہ چل رہا ہے۔ اس انداز سے چلے گا جہاں لڑکیوں کو دیکھا اپنے بائک کو اور ادھر سے ادھر اور سیٹی مارتے ہوئے لے کر کے جا رہا ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، کیا تمہاری یہ چال بتا رہی ہے کہ تم مسلمان گھرانے سے تعلق رکھ رہے ہو؟ چال بتانی چاہیے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، زمین کے اوپر چلتے ہیں تو تکبر انداز میں نہیں چلتے، عاجزی کے ساتھ چلا کرو، انکساری کے ساتھ چلا کرو،
قدم قدم پہ چلنے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے. اگر آپ موٹر سائیکل پہ ہو, اگر آپ سوار ہو, تو جو پیدل سوار, جو پیدل چلنے والے لوگ ہیں ان کو تم سلام کرتے ہوئے راستے میں چلا کرو. ایک آدمی چل رہا ہے اور تم موٹر سائیکل پہ ہو, تم سوار ہو, تو تمہیں چاہیے کہ تم چلنے والے کو سلام کرو. اور یہ چلنے والا اس کو چاہیے کہ یہ بیٹھنے والے کو سلام کرے. ہاں, اسلام نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے. اور ہاں, یہ مسافر اور یہ جو موٹر سائیکل پہ چل رہے ہیں, یہ سواریوں میں جو سوار ہیں, یہ چلنے والے کو یہ سلام کریں. لیکن آج ہمارے سماج کے اندر خاص لوگوں کو سلام کیا جاتا ہے. بینا ید الساعہ تسلیم الخاصہ. فرمایا قرب قیامت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے, ہاں قرب قیامت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو خاص لوگوں کو سلام کریں گے. امیروں کو دیکھا السلام علیکم ورحمت اللہ, غریبوں کو دیکھا تو سلام تک بھی نہیں کریں گے. پورا ماحول بدل چکا ہے. آج چہرہ دیکھ کر کے سلام کیا جاتا ہے. چل رہا ہے راستے میں لیکن طریقہ معلوم نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کو پڑھیے, ان کی زندگی کو پڑھیے. اللہ کے نبی راستے میں چلا کرتے تھے تو اللہ کے نبی بچوں کو بھی سلام کر رہے ہیں, بڑوں کو بھی سلام کر رہے ہیں, اپنے سے چھوٹوں کو بھی سلام کر رہے ہیں. چلنے کا طریقہ ہے لیکن آج ہمارے اندر وہ چلنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. چلیے راستے میں تو نگاہیں نیچی ہونی چاہیے, نگاہیں نیچی. قرآن کی اس آیت کریمہ کو پڑھو, سورہ نور کی آیت کریمہ اٹھاؤ. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے نبی اعلان کر دو, اے نبی لوگوں کو بتا دو, اپنی امتیوں کو بتا دو, اپنے ماننے والوں کو کہہ دو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. جب تم زمین کے اوپر چلا کرو تو تم اپنی نظروں کی حفاظت کیا کرو, نظروں کی حفاظت کرو, اپنی نظروں کی حفاظت کیا کرو, نظروں کو کنٹرول پہ اوپر رکھا کرو. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرو. اور یہی آرڈر اور یہی فیصلہ اور یہی حکم تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی دیا ہے. اے اسلامی بہنوں, اے اسلامی ماؤں, اے اسلامی خواتین سنو. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اے مسلمان لڑکیوں, جب تم زمین کے اوپر چلا کرو, چلنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے تمہاری نظریں بھی جھکی ہوئی رہنی چاہیے اور تمہاری شرمگاہوں کی بھی حفاظت ہونی چاہیے. عورتوں کے اندر بھی یہ معاملہ ہونا چاہیے اور مردوں کے اندر بھی یہ معاملہ ہونا چاہیے. آپ راستے میں چلیں تو نظروں کی حفاظت کریں. آج ایک خوبصورت سی لڑکی جا رہی ہے تو پیچھے مڑ کر کے دیکھ رہا ہے, ایک ہینڈسم لڑکا جا رہا تو لڑکی پلٹ کر کے دیکھ رہی ہے. آج مسلمانوں کے اندر قرآن کی آیتوں کے اوپر عمل نہیں ہے. کیا معاملہ ہو گیا میرے بھائیوں, تصور کرو عمر فاروق کا وہ منظر سنا ہوگا. پہلے کے لوگ قرآن کی آیت سن لینے کے بعد, قرآن کی آیت کانوں میں چلی جانے کے بعد اس کے اوپر عمل کیا کرتے تھے. ہاں, قرآن کی آیتیں سن لینے کے بعد اس آیت کریمہ کے اوپر پوری طریقے سے عمل کیا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق کا واقعہ سنا ہوگا. عمر فاروق کا لشکر اور عمر فاروق کا ایک یہودی بستی سے گزر ہونے والا تھا. یہودیوں کو ڈر ہوا کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے اپنے چنگل میں لایا جائے, کس طریقے سے مسلمانوں کو کمزور کیا جائے. یہودیوں نے کہا کہ ان کو کمزور کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ تم اپنی اپنی لڑکیوں کو, اپنی اپنی بہنوں کو, اپنی اپنی بیٹیوں کو عریاں لباس پہنا کر کے, سیکسی ڈریس پہنا کر کے ان کو تم راستے میں کھڑی کر دو, ان کو تم راستے میں کھڑی کر دو. یہ لڑکیاں ان کو غزل پڑھ کر کے, ہاں گندے اشعار پڑھ کر کے ان کو اپنی طرف بلانے کی کوشش کریں. اگر یہ لڑکے
ان کے چنگل میں آ جائیں تو مسلمان کمزور ہو جائیں گے، ان کے اوپر فتح پالیں گے، ان کے اوپر ہمارا غلبہ ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے ان کے نوجوانوں کو قبضے کے اندر لانا پڑے گا، ان کو اپنی گرفت کے اندر لانا پڑے گا، ان کو اپنے کیپچر میں لانا پڑے گا۔ یہودیوں نے یہ مشورہ پیش کیا اور یہودیوں نے اس مشورے کے اوپر عمل بھی کیا۔ لڑکیاں میک اپ کی اور عریاں لباس پہنی، اپنے اپنے چھوٹی چھوٹے کپڑے پہن کر کے اپنے گھر کے باہر کھڑی ہو جاتی ہے اور باقاعدہ وہ غزل پڑھ رہی ہے، اشعار پڑھ رہی ہے، گنگنا رہی ہے۔ اسی راستے سے مسلمانوں کا لشکر کا بھی گزر ہونے والا ہے، اسی راستے سے مسلمانوں کا لشکر گزرنے والا ہے۔ عمر فاروق کو خبر ہوئی، آئی عمر تمہیں معلوم ہے تمہارے لشکر کے ساتھ ان لوگوں نے کون سا طریقہ اپنایا ہے، کون سا حربہ اپنایا ہے؟ تمہارے لشکر کو کمزور کرنے کے لیے ان لوگوں نے اپنے بیٹیوں کو اور اپنے بہنوں کو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنا کر کے راستے میں کھڑی کر دیا ہے۔ عمر فاروق نے جب یہ سنا تو بہت کچھ لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، بہت لمبا خطاب نہیں کیا، قرآن کی آیت کریمہ پڑھ کر کے سنایا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے مسلمانوں تم مسلمان ہو اور اللہ کے آرڈر کو تمہیں فالو کرنا پڑے گا، تمہیں ماننا پڑے گا۔ اے مسلمانوں جب زمین کے اوپر چلو تو قرآن کہتا ہے اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلو، بغل میں کون ہے، کیسی ہے، دکھنے میں کتنی زیادہ سندر ہے، دکھنے میں کتنی زیادہ بیوٹیفل ہے، اس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں۔ جب تم زمین کے اوپر چلا کرو تو اپنی اپنی نظروں کو نیچی رکھ کر کے چلا کرو۔ عمر فاروق نے یہ اعلان کر کے یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے تمام لشکروں کے درمیان میں جب یہ آیت کریمہ پڑھ ڈالی، اس کے بعد لشکر وہاں سے نکلے۔ ہمارے طرف نہیں کہ پوری تقریر سن لینے کے بعد پھر وہی کام کریں، نکلے اور یہودیوں کی بستیوں سے گزر ہوا۔ لڑکیاں ہزار کوشش کی ان کو اپنے طرف بلانے کی، لیکن کسی لشکر نے مڑ کر کے پلٹ کر کے ان لڑکیوں کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ قرآن کی آیت کے اوپر وہ عمل کیا کرتے تھے۔ ہم اور آپ تو قرآن سنتے ہیں، عمل کرتے نہیں ہیں میرے بھائی۔ تصور کیجیے آپ، قرآن کہہ رہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے لڑکیوں جب تم زمین کے اوپر چلو تو اپنی نگاہیں نیچی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت ہونی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے شرمگاہ سے مطلب کیا ہے؟ حفاظت، پتلے ایسا ڈریس نہیں